السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین۔ صلوات اللہم صل علی محمد۔ محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں مختصر سا درس فقہ۔ آج کفالت اور امانت کے احکام کی باری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا کفیل بنتا ہے، جس طرح بیرون ملک عرب ممالک میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنا ایک کفیل مقرر کرتے ہیں اور اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی کفالت کے اس کو پیسے دیتا ہے۔ شرعی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شریعت مقدسہ نے کفیل اس شخص کو کہا ہے جو کسی یتیم کی کفالت کا اپنے ذمہ لے لے، کسی بے سہارا کو اپنے پاس رکھ لے، یا نبی اور امام علیہ السلام کے زمانے میں پرانے وقتوں میں جب کوئی غلامی میں آ جاتا تھا تو وہ اس شخص کے جس کے ذمے آ جاتا تھا، جس کے حصے میں غلام اس کو آ جاتا تھا، وہ اس کا کفیل ہوتا تھا اور اس کے تمام تر اخراجات وہ برداشت کرتا تھا۔ لہٰذا جو ہمارے معاشرے میں کفالت ہے اس کا کوئی شرعی طور پر جواز نہیں ہے کہ اس کو کفیل بھی بنایا جائے اور پھر اس کو رقم بھی ایک مخصوص حد تک دی جائے تاکہ وہ ہمارا پاسپورٹ بھی اپنے پاس رکھے، ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی ہمارے پاس رکھے، ہماری ایکٹیویٹیز کو بھی نوٹ کرے۔ اور اکثر مومنین کے لیے وہاں مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کھل کر عبادات سر انجام نہیں دے سکتے، بلکہ نام سے بھی ان کے لیے مشکلات اور مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس طرح شرعی طور پر یہ جواز نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص کسی کا اس انداز میں کفیل بنے۔ اس کے بعد امانت کے احکام کو بیان کیا گیا۔ جس طرح آج کل پیسہ ہے، زیور ہے، بینکوں میں رکھا جاتا ہے، پہلے وقتوں میں
لوگوں کے پاس امانت رکھی جاتی تھی. اور امانت کا جو درس عمل خلق عظیم کے مالک عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. ایسے لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن اپنی امانتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھا کرتے تھے. اور شب ہجرت جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حقیقی جانشین علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے اور کل امانتیں واپس کر کے میرے پاس آپ نے پہنچنا ہے، تو وہ امین ہستیاں تھیں جن کے پاس امانت خود بول کر کہتی تھی کہ میں فلاں کی ہوں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کی امانت کو غصب کر سکے یا اس پہ قبضہ کر سکے یا اسے ضائع کر سکے. ایک بزرگان واقعہ سناتے ہیں کہ ایک طالب علم نجف اشرف میں حوضہ علمیہ میں علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا حصول کر رہا تھا، تو اس نے کربلا کے سفر کا ارادہ کیا. اس کے پاس کچھ جمع پونجی تھی. وہاں ایک عطر فروش تھا اور اس معاشرے میں، اس محلے میں بڑی اس کی شہرت تھی کہ یہ امین ہے، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے ہیں. اس دینی طالب علم نے اپنی وہ جمع پونجی اس کے پاس امانت رکھی اور خود کربلا معلّہ کی طرف رخت سفر باندھا. ظاہر ہے اس وقت پیادہ سفر تھے. کربلا معلّہ گیا. کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ زیارت سے واپس پھر نجف اشرف تشریف لایا اور اس نے عطر فروش سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا. اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حرم میں آیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، توسل کیا، مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، کہا مولا میں آپ کی نگری میں رہتا ہوں، آپ کے زیر سایہ علم حاصل کر رہا ہوں، اور میری جو جمع پونجی تھی وہ امین نے امانت دینے سے انکار کر دیا ہے. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ لطف فرمائیے اور میری مشکل کو حل کیجئے اے مشکل کشا. جب یہ جملے کہیں تو اس طالب علم کو نیند آئی. عالم خواب میں مولا کائنات کی زیارت کا شرف نصیب ہوا اور مولا نے فرمایا کہ کل صبح نماز فجر کے بعد سب سے پہلے جس شخص سے تیرا واسطہ پڑے، تجھے وہ نظر آئے، اس کی زیارت ہو، اسے اپنا معاملہ پیش کر، تیری مشکل حل ہو جائے گی. طالب علم دوسرے دن صبح سویرے نماز تعقیبات تسبیح و تحلیل کے بعد چلا، تو جو ہی شہر سے باہر نکلا تو ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لے کر آ رہا ہے. طالب علم نے دیکھا کہ یہ بیچارہ میرا کیا مسئلہ حل کرے گا، خاموش رہا. پھر واپس حرم میں آیا، توسل کیا، امام نے وہی جملہ فرمایا. دوسرے دن وہی لکڑہارا نظر آیا. تیسرے دن پھر توسل کیا، امام نے فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو اپنا معاملہ اسے بتلا. جب تیسرے دن وہ لکڑہارا نظر آیا تو اپنا معاملہ بتلایا. لکڑہارا کہتے ہیں کہ نماز ظہرین کے بعد وہ عطر فروش اس چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، آپ وہاں پہنچ جانا، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا اور وہاں جا کر تیرا مسئلہ حل ہوگا. بس وہ وقت آیا جب عطر فروش نماز ظہرین کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا اور وہاں پہ لکڑہارا بھی پہنچا. تو لکڑہارا نے کہا کہ آپ تو روز ماشاءاللہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، آج مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اب وہ لکڑہارا بھی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ طالب علم بھی موجود ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے. اب لکڑہارے نے اپنی کہانی شروع کی کہ میں ایک دن میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں، بیچتا ہوں، اپنا گزر اوقات کرتا ہوں، مریض ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا اس دن اخراجات کے لیے، تو میں نے 1 درہم ایک یہودی سے بطور قرض لیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں ہر روز تجھے تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کروں گا. وہ درہم کے کئی حصے بنائے اور میں تھوڑا تھوڑا واپس کر رہا تھا. آخری حصہ وہ رہ گیا، یہودی غائب ہو گیا، مجھے آج تک وہ نظر
نہیں آیا۔ تو ایک رات میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، پل صراط سے میں گزر رہا ہوں، راہی جنت ہوں کہ ایک آگ کا شعلہ جہنم سے اٹھا میرے سامنے آ کر گرا اور وہاں سے یہودی برآمد ہوا۔ اب یہ عطر فروش بھی واقعہ سن رہا ہے، سارا مجمع بھی سن رہا ہے، اور وہ لکڑہارا یہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس سے یہودی برآمد ہوا اور اس نے میرا راستہ روک لیا کہ میرے درہم کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، تو نے واپس نہیں کیا، جب تک مجھے وہ نہیں دے گا میں یہاں راستہ تیرا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے یہاں سے آگے نہیں جانے دیتا۔ لکڑہارا کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہت منت سماجت کی کہ بھئی میں نے تو آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ مجھے نظر نہیں آئے، تو میں آپ کو وہ دینا چاہتا تھا، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہ لیے بغیر آپ کو یہاں سے گزرنے دوں۔ اس نے کہا اب اس کا چارہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ میں جہنم میں ہوں، آگ کے شعلوں میں ہوں، مجھے ایک یہ جہنم کی آگ انگلی اپنے پیٹ میں لگانے دے، پھر یہاں سے گزر جا۔ اس نے کہا میرے لیے تو کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جو آپ کا تقاضا ہے آپ پورا کر لیں۔ وہ لکڑہارا کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ انگلی لگائی اور میں چیخ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور میں نے دیکھا تو مجھے وہ زخم ہو چکا تھا۔ سب کو پیٹ سے کپڑا اٹھا کے مجمع کو دکھلایا کہ اگر درہم کا 8واں یا 16واں حصہ باقی ہو اور وہ امانت میں خیانت ہو جائے اور وہ مالک تک نہ پہنچے تو اس کی سزا یہ ہے جس نے کسی دینی طالب علم کا مال کھایا ہوا ہوگا برود محشر اس کا کیا حشر ہوگا۔ بس وہیں پہ عطر فروش شرمندہ ہوا اور اس نے سارے کا سارا مال طالب علم کے حوالے کیا، معذرت کی، اور حرم میں آ کر دینی طالب علم نے مولا کا شکریہ ادا کیا کہ اے مشکل کشا آپ ہی مشکل کشا ہیں اور پریشان حال لوگوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا امانت، اور اس امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی ہمارے پاس امانت ہیں، آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، زبان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، پاؤں اللہ کی امانت ہیں۔ بروز محشر ہر عضو بول کر بارگاہ احدیت میں عرض کرے گا پروردگارا آپ نے اسے یہ نعمات عطا کی تھیں، ان نعمتوں کو اس نے اس انداز میں استعمال کیا۔ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، زوجہ بھی اللہ کی امانت ہے، زیر کفالت افراد بھی اللہ کی امانت ہیں، اور جب والدین بزرگی پہ پہنچ جائیں وہ بھی تیرے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا تیرے اوپر واجب اور لازم ہے۔ لہذا کفالت کے احکام ہوں یا امانت کے احکام ہوں یا باقی جزیات دین جتنے بھی ہیں، تفقہ فی الدین، دین کو سمجھنا، جاننا، پھر اس کے مطابق عمل بجا لانا ہم پر واجب اور لازم ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔